بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئیں قصہ مختصر۔ تمام دوست و احباب کا ایک مرتبہ پھر دل کے اتھا گہرائیوں سے رحمت رمضان پروگرام میں خیر مقدم۔ اللہ کریم آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ محترم سامعین و ناظرین، ہمارے آج کے اس پروگرام کا جو عنوان ہے وہ ہے خلق عظیم، اور ہمارے آج کے پینل میں جو احباب موجود ہیں ان کا تعارف بھی ضروری ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں محترم جناب علامہ حسن رمضان صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ نعت شریف کے لیے جو ہمارے پاس مہمان موجود ہیں علامہ محمد عثمان علی صاحب۔ میں ان احباب کا ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی ٹائم عنایت فرمایا۔ پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سب سے پہلے بارگاہ خیر الانام میں اپنی عقیدت کے پھول نچاور کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں جناب علامہ محمد عثمان علی صاحب۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ
سے ہے ماشاءاللہ جزاک اللہ، بہت ہی احسن انداز میں بارگاہ خیر الانام میں اپنی عقیدت کے بول نچاور کر رہے تھے۔ اللہ کریم ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ محترم سامعین و ناظرین، جیسے کہ پہلے بھی اس بات سے آگاہ کیا تھا کہ ہمارے آج کے اس پروگرام رحمت رمضان کا جو عنوان ہے وہ ہے اخلاق حسنہ، خلق عظیم۔ سامعین ذوالفقار، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دو طرح کا تھا، اخلاق حسنہ کا اثباتی پہلو اور ایک اخلاق سیئہ کا انسدادی پہلو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر خلق کو خلق عظیم بنایا۔ بالکل خلق عفو در گزر کو حضور نے اپنی ذات میں اپنا کر خلق عظیم بنایا۔ حقیقت بات۔ اسی طرح خلق حلم و بردباری، خلق عدل و انصاف، خلق رحم و کرم، اسی طرح خلق جود و کرم کو حضور نے اپنی ذات میں اپنا کر خلق عظیم بنایا۔ جب ہر خلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں خلق عظیم بنتا چلا گیا تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یعنی آداب قرآنی سے مزین اور اخلاق الہیہ سے متصف ہیں۔ تو محترم سامعین ذوالفقار، اسی موضوع کو برقرار رکھتے ہوئے ہمارے آج کے مہمان محترم جناب علامہ حسن رمضان صاحب وہ اس کے متعلق گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو زہیب الرحمان صاحب آپ کو بہت شکریہ آپ کی ٹیم کا، آپ نے بہت اچھا آغاز کیا رمضان ٹرانسمیشن کے حوالہ سے، جس کی بہت اہم اور معاشرے میں ضرورت ہے۔ جس طرح آپ نے آیت کریمہ سے آغاز کیا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تو یہ جو آیت ہے دیکھنے میں اگرچہ ایک آیت ہے، لیکن اگر ضیاء القرآن جو آقا کریم علیہ السلام کی بہت بڑے عاشق جنہیں ہم نباز عصر مفسر قرآن جسٹس ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ان کی شورۂ آفاق تصنیف ہے ضیاء القرآن، اس کو اگر پڑھیں تو انہوں نے لکھا ہے کہ اگرچہ دیکھنے میں ایک آیت ہے لیکن اس آیت کے ہر لفظ اپنے اندر معرف اور معنی کا سمندر لی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، کیا کہیں۔ تو آپ نے جو آغاز کیا اس آیت کی تفسیر کا، جس طرح آپ نیچے نمبر دیتے ہیں، تو انہوں نے لکھا کہ خالق نے اپنی تخلیق کے شاہکار کی توصیف کو بیان کیا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا انہوں نے جملہ لکھا۔ تو آگے اس کی تفسیر کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس میں دو چیزیں ہیں، دو لفظ ہیں، ایک خلقن ہے، ایک عظیم ہے، خلق عظیم۔ اگر خلقن کی تفسیر دیکھیں تو امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ الخلق ملکۃ نفسانیۃ، کہ جو خلق ہے انسان کا ایک نفسیاتی، انسان کا جو ملکہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ یسہل بہا علی المتصف بہا الاتیان بالافعال الجمیلہ، کہ جو انسان جس کے اندر یہ افعال حسنہ اور اخلاق جمیلہ آ جاتے ہیں تو انسان اس کے ذریعے اوصاف حمیدہ پر عمل پیرا ہونا پہ انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اگر عظیم کی بات کریں تو علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں کہ عظیم کا معنی یہ کہ لا یدرک شاءہ احد من الخلق، کہ مخلوقات میں اور مخلوق اور انسانیت میں سے کوئی انسان اس عظیم رتبے کو نہ پہنچ سکے، اسے عظیم کہتے ہیں۔ اللہ کریم نے اس صفت کو اپنے محبوب کے ساتھ اٹیچ کیا، فرمایا خلق عظیم کو نے ایک شاندار رتبہ عطا کیا۔ تو یہ وہ شان ہے جس کے بارے میں حضور علمت نے لکھا کہ اس آیت کو اللہ کریم نے قرآن میں نازل فرما کر یہ بتا دیا کہ آقا کریم السلام کی جو ذات ہے جامع کمالات ہے، تمام کمالات کو اپنے اندر لی ہوئی ہے۔ اللہ آگے حضور علمت لکھتے ہیں کہ دیکھیں ان میں تو شکر نوح علیہ السلام بھی ہے، خلت ابراہیم علیہ السلام بھی ہے، اخلاص موسیٰ علیہ السلام بھی ہے، صدق اسماعیل علیہ السلام بھی ہے، اگر آپ اور دیکھیں تو صبر یعقوب بھی ہے، اور تواضع سلیمان بھی موجود ہے، حسن یوسف بھی موجود ہے۔ تو اس کی ترجمانی شاعر نے فارسی شعر میں کی ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ جد بیضا داری، آنچے خوباں ہما دارن تو تنہا داری، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس حسن تھا۔ ہر انبیاء جو تمام انبیاء اپنے اندر ایک ایک خوبی رکھتے تھے، لیکن قربان جاؤں محبوب مصطفیٰ کریم علیہ السلام پہ کہ آپ تمام ان کمالات کے جامع ہیں، تمام خوبیوں کا آپ کے اندر عکس موجود ہے۔ تو آپ وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں اگر آپ قصائد کی بات کریں، قصیدے کی، تو امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ جن کا بہت بڑا قصیدہ مشہور ہے، قصیدہ بردہ شریف، اکثر سکول میں، کالج، مدارس میں پڑھا جاتا ہے، تو ان میں انہوں نے حضور کے اخلاق کا ذکر کیا، کہتے ہیں کہ فاق النبیین
فاقن نبی جین فی خلق و فی خلق، کہ آپ تمام انبیاء پر خلقت میں، سیرت میں، کردار میں، علم و عمل میں برتر لے گئے، سبقت لے گئے۔ آگے فرماتے ہیں کہ لم یداونوہ فی علم ولا کرم، کہ کوئی علم اور سخاوت میں حضور کے برابر ہو ہی نہیں سکتا۔ فإنہ شمس فضل، گویا کہ میرے مصطفیٰ کریم السلام ایک سخاوت کا سورج ہیں، اور ہم کواکبھا، اور جو تمام انبیاء ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی شعر ضیاء القرآن میں لکھا، اور آخری جو اس کا مصرع ہے اس کو میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے لکھا کہ یظہرن انوارہا للناس فی الظلم، کہ جو انبیاء ہیں، جو ستارے ہیں، وہ دور جاہلیت میں حضور کی انوار و تجلیات، یہ جو سورج کی انوار و تجلیات تھیں، اس کو ظاہر کرنے کے آثار بتاتے رہے کہ حضور کی آمد اس طرح ہونی ہے، حضور کے اخلاق اس طرح ہونے، حضور کی حلیہ مبارک اس طرح ہونے، تو وہ یہ بتاتے رہے۔ تو یہ وہ اخلاق جمیلہ ہیں جن کے بارے میں آقا کریم السلام نے خود اخلاقی تربیت دیتے ہوئے فرمایا کہ ان من خیارکم احسنکم خلقا، کہ تم میں سے بہتر وہی ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں آقا کریم السلام نے ارشاد فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ بے شک مجھے مبعوث بھی اسی لیے فرمایا گیا ہے تاکہ میں اخلاق کی تکمیل کر سکوں۔ تو یہ وہ اخلاق عظیم ہیں۔ اگر اعلیٰ حضرت کی بات آئے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تیری خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شاہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ یہ وہ اگر اعلیٰ حضرت کے ایک اور شعر اٹھائیں تو وہ کہتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ وہ سر کٹانے کی بات آئی تو وہ سر کٹانا کس لیے تھا کہ وہ میرے معبود کے اخلاق ایسے تھے کہ لوگ ان پہ سر کٹا دیے کرتے تھے۔ اگر تفسیر خازن کی بات آئے تو خازن علیہ رحمت تفسیر اور کے مصنف جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ اس جو آیت سے پچھلی آیت ہے کہ وما انت بنعمت ربک مجنون، یہ جو آیت ہے اس کی یہ تفسیر کر رہی ہے وانک لا خلق عظیم، کہ بے شک حضور کی جو ذات ہے ان کے اندر ایسے افعال حسنہ تھے اور ایسی خوبیاں تھیں جو آپ کی مظہر تھیں، جو آپ سے ظاہر ہوتی تھیں۔ تو آپ کی وہ شان ہے کہ جو آپ کی شان ایسی ہے کہ آپ کے ساتھ مجنو کی صفت کو متصف کرنا ہرگز درست اور قطعاً درست نہیں ہے۔ یہ آپ کی صفات تھیں۔ اگر ہمیں بھی اخلاق کا درس ملا تو وہ حضور کے درس سے ملا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انسانیت نے اگر لفظ اخلاق کو سیکھا ہے، سمجھا ہے، تو وہ حضور کی ذات سے سمجھا ہے۔ اگر بات آئی زید بن حارث کی تو ان کی جب والد گرامی ان کے پاس آئے کہ آپ ہمارے ساتھ آنا چاہیں تو حضور نے فرمایا زید بن حارث یہ تیرے والد ہیں، یہ تیرے چچا ہیں، اور میرا حال بھی تجھے معلوم ہے، کیا تو ان کے ساتھ جانا چاہتا ہے یا تو میرے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے؟ تو زید بن حارث نے کہا کہ حضور میں تو میرے ماں باپ آپ ہی ہیں، میرا سب کچھ آپ ہی ہیں۔ وہ حضور کا اخلاق تھا کہ زید بن حارث کے دل میں حضور کی محبت گھر کر چکی تھی، انہوں نے اس اخلاق کو سمجھتے ہوئے حضور کے ساتھ رہنا پسند کیا۔ یہ وہ اخلاق کریمانہ تھے حضور کے کہ حضور نے جہاں تلوار کی ضرورت پڑی تو مجبوراً تلوار بھی اٹھائی، لیکن سب سے بڑھ کر حضور نے اخلاق کو ترجیح دی، اور اس اخلاق کی بدولت عالم اسلام میں اسلام کے پروانے بھی پھیلے، علماء بھی پھیلے، اور ان اخلاق کی بدولت ہی تعلیمات اسلام چار دانگ عالم میں اجاگر ہو رہی ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سامعین ذوالفقار، بہت ہی آسان انداز میں محترم جناب علامہ حسن رمضان صاحب خلق عظیم کے متعلق خصوصاً تفسیر ضیاء القرآن کی روشنی میں اپنی گفتگو کر رہے تھے۔ اللہ کریم ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں بھی اخلاق حسنہ اور اخلاق مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے مزین ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔